الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ایک بہن کا سوال آیا کہ ان کے شوہر نے ان کو حالت نشے میں طلاق دی، تو آیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیے، حالت نشے میں دی جانے والی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی دلائل ہیں، اختصاراً میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی اب نماز کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے حالت نشے میں، کیونکہ انسان شرعی احکام کا مکلف ہے، لہذا اللہ کا امر اس کی جانب متوجہ ہوا کہ حالت نشے میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو احکام شرع کا انسان مکلف رہتا ہے جب تک وہ پاگل نہ ہو، جب تک وہ مرفوع القلم نہ ہو۔ یعنی ایک شخص بالکل پاگل ہو گیا ہے، بالکل مجنون ہو گیا ہے، بالکل دنیا سے بیگانہ ہو گیا ہے، تو ایسا شخص کہلاتا ہے مرفوع القلم۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 شخصوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی 3 شخص ہیں ان پر شرعی احکام کہ وہ پابند نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو سویا ہوا ہو، دوسرا وہ شخص جو مجنون ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو بچہ ہو، نابالغ ہو، ناسمجھ ہو۔ ان کے احکام وہ نہیں ہیں جو عقل مند کے ہیں۔ اچھا، اب ہم دوسری دلیل دیکھتے ہیں قرآن پاک کی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 ہے۔ یہ آیت پھر آگے ہی چلتی ہے، پھر فرمایا اگر تم تیسری طلاق دے دو تو یہاں تک کہ تمہاری یہ زوجہ حلال نہیں ہوگی کہ دوسرے سے نکاح کرے اور وہ ہم بستری کر کے تمہارے پاس طلاق کے بعد آئے۔ یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ نے بغیر قید کے حکم کو بیان کیا ہے، یعنی انسان چاہے ہوش و حواس میں طلاق دے یا وہ نشے میں دے تو طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ شریعت نشے کی حالت میں کئی کاموں کو قبول کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی شخص حالت نشے میں ہوتا اور وہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دیتا تو اس کو حد قذف لگائی جاتی، یعنی 80 کوڑے اس کے اوپر لاگو ہوتے، اس کو مارے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ حالت نشے میں کیا گیا کام شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے کہ تو نے یہ غلطی کی ہے، لہذا اس کی یہ سزا ہے۔ اور اسی لیے فقہا نے کہا کہ حالت نشے میں تو نے یہ کیا ہے کام، لہذا زجراً یہ تیری سزا ہے کہ طلاق نافذ ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حالت نشے میں ہو اور وہ کسی کا قتل کر دے اور بعد میں وہ کہے میں تو نشے میں تھا، مجھے تو کچھ نہیں معلوم تھا، اب کیا آپ اسے یہ کہیں گے کہ آپ پہ قتل معاف ہے؟ ایسے تو ہر بندہ قتل کر کے طلاق دے کے اور جرائم کر کے کہے گا میں نشے میں تھا، تو کوئی بھی عقل مند اس بات کو نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی حالت نشے میں بھی کیا ہے تو قتل ہے تو اس کی سزا ہوگی، طلاق ہے تو نافذ ہوگی، کوئی اور جرم ہے تو وہ بھی نافذ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا کہ بعض احکام سنجیدگی کے طور پر بھی نافذ ہو جاتے ہیں اور مذاق کے طور پر بھی نافذ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا نکاح مذاق میں بھی کریں گے تو نافذ ہو جائے گا، یعنی ایجاب و قبول ہو، گواہ موجود ہوں، اور اگر یہ نکاح کیا جائے گا تو نکاح نافذ ہو جائے گا۔ دوسرا ہے طلاق، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مذاق کے طور پہ بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ 1 دے گا 1 واقع ہوگی، 2 دے گا 2 ہوگی، اور 3 دے گا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ اور تیسرا ہے رجوع کرنا، یعنی رجوع کرنا کیا ہے؟ کسی شخص نے اپنی بیوی کو لفظ طلاق سے 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، اب وہ بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو مذاق کے طور پہ بھی رجوع کرے گا تو رجوع ثابت ہو جائے گا، اور سنجیدہ کرے گا تو بھی نافذ ہو جائے گا۔ تو کئی دلائل ہیں اس بات پر کہ امام شافعی وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق حالت نشے میں نافذ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو بہن کا سوال تھا کہ ان کے شوہر نے طلاق دی اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نشے میں تھا، طلاق نہیں ہوئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب طلاق ہو چکی ہے،
ایک دی ہے تو ایک ہو گئی ہے، دو ہے تو دو ہو چکی ہے، اور تین دی ہے تو اب آپ ان کے نکاح سے نکل چکی ہیں اور آپ اپنی عدت مکمل کر کے کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔